والصلاة والسلام على سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ اللیل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں ابن ابی حاتم میں ایک بہت ہی غریب حدیث ہے۔ اس میں پوری سورت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا کھجوروں کا باغ تھا۔ ان میں سے ایک درخت کی شاخیں جو اس کی تھی، برانچز جو تھیں، وہ ایک مسکین شخص کے گھر میں لگتی تھیں، یعنی آتی تھیں۔ وہاں کی کھجوریں جب وہ اتارتا تھا تو جو کھجوریں نیچے گر جاتی تھیں انہیں اس غریب شخص کے بچے چن لیتے تھے۔ یعنی جس شخص کا گھر رہتا تھا وہ غریب شخص تھا، تو اس کے بچے جو ہے جو کھجوریں اس کی شاخ سے گرتی تھیں تو چن لیتے تھے، تو یہ آ کر ان سے چھین لیتا، بلکہ اگر کسی بچے نے منہ میں ڈال لی ہے تو انگلی ڈال کر اس کے منہ سے نکلوا لیتا۔ اس مسکین نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے اس سے فرما دیا کہ اچھا تم جاؤ اور آپ اس باغ والے سے ملے، اور فرمایا کہ تو اپنا وہ درخت جس کی شاخیں فلاں مسکین کے گھر میں ہیں مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے جنت کا ایک درخت دے گا۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت، میں نے دیا، مگر مجھے اس کی کھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں، میرے تمام باغ میں ایسی کھجوریں کسی اور درخت کی نہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔ ایک شخص جو یہ بات چیت سن رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت، اگر یہ درخت میرا ہو جائے اور میں آپ کا کر دوں تو کیا مجھے اس کے بدلے جنتی درخت مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ شخص اس باغ والے کے پاس آیا، ان کا بھی باغ کھجوروں کا تھا۔ یہ پہلا شخص ان سے وہ ذکر کرنے لگا کہ حضرت مجھے فلاں درخت کھجور کے بدلے جنت کا ایک درخت دینے کو کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر خاموش رہے آپ۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ یعنی اس دوسرے شخص نے اس سے پوچھا کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کہا ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو قیمت اس کی مانگوں گا وہ کوئی مجھے دے دے تو میں بیچ سکتا ہوں، لیکن کون دے سکتا ہے؟ پوچھا کیا تو یہ دوسرے شخص نے پوچھا کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ کہا 40 درخت خرما کے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست قیمت لگا رہے ہو، ایک کے 40۔ پھر اور باتوں میں لگ گئے، پھر کہنے لگے اچھا میں اسے اتنے ہی میں خریدتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اگر سچ مچ خریدنا ہے تو گواہ کر لو۔ اس نے چند لوگوں کو بلا لیا اور معاملہ طے ہو گیا، گواہ مقرر ہو گئے۔ پھر اسے کچھ سوجھی تو کہنے لگا کہ دیکھیے صاحب، جب تک تم الگ نہیں ہوئے یہ معاملہ طے نہیں ہوا۔ اس نے بھی کہا بہت اچھا، میں بھی ایسا احمق نہیں ہوں کہ تیرے ایک درخت کے بدلے جو خم کھایا ہوا ہے اپنے 40 درخت دے دوں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا مجھے منظور ہے، لیکن درخت جو میں لوں گا وہ تنے والے بہت عمدہ لوں گا۔ اس نے کہا اچھا منظور ہے۔ چنانچہ گواہوں کے روبرو یہ سودا جو ہے طے ہو گیا، اور پھر مجلس برخاست ہوئی۔ پھر یہ شخص جو ہے جس نے خریدا، وہ شخص خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ درخت میرا ہو گیا ہے اور میں نے اسے آپ کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکین کے پاس گئے اور فرمانے لگے یہ درخت تمہارا ہے اور تمہارے بال بچوں کا ہے۔ تو یہ اس کا شان نزول بیان کیا گیا۔ اس کا اور بھی شان نزول ہے، لیکن میں یہیں پر ایک ہی شان نزول پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم اس سورت کو آج 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کچھ آیتیں آج اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا۔ یہاں بھی قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، یہاں واو جو ہے وہ قسم کے لیے ہے، اور یغشا کا مطلب ہو کوئی چیز ڈھانپ لینا ہوتا ہے تو اس کو یغشا کہتے ہیں۔ قسم ہے رات کی، لیل مطلب رات، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔
والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو۔ نہار دن کو کہتے ہیں، اور تجلی کا مطلب ہوتا ہے جب وہ روشن ہو جائے، جب اجالا ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی میلز اور فیمیلز پیدا کیے۔ ذکر کہتے ہیں میلز کو، انثیٰ کہتے ہیں فیمیلز کو۔ خلقہ مطلب پیدا کرنا۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ آپ دیکھیے جو اس سے پہلے 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، یعنی رات کی قسم، دن کی قسم، اس کے بعد ذکر اور انثیٰ کی قسم، یعنی میلز اور فیمیلز کی قسم۔ اگر ان ساری چیزوں پر آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ دن ایک الگ وقت ہے، رات ایک الگ وقت ہے، دونوں کے مقاصد الگ ہیں، دونوں کے پرپز الگ ہیں، اور اسی طریقے سے یہاں پر میلز اور فیمیلز دونوں کے پرپز الگ ہیں، دونوں کے نتائج الگ ہیں۔ تو اسی چیز کو آگے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، آگے والی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس طریقے سے رات اور دن، مرد اور عورت کے مقاصد میں فرق ہے، یعنی ان کی جو کوششیں ہیں اور ان کی جو ہے طریقہ زندگی ہے، دونوں الگ ہے۔ رات کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے، دن کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے، عورت کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے، اور جو ہے مرد کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ الگ ہے، اور ان میں ڈفرینسز ہیں۔ اسی طریقے سے یقیناً ان سعیکم لشتی، یقیناً تم لوگوں کی کوششیں بھی الگ الگ ہیں۔ کوششیں جو آپ محنت کرتے ہو، جو آپ اسٹرگل کرتے ہو، جو آپ اپنی زندگی میں قد و کاوش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، جو بھی کام آپ کرتے ہو وہ مختلف ہوتے ہیں، اور جو یہ کام آپ کرتے ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے رات کے نتائج الگ، دن کے نتائج الگ، مرد کے نتائج الگ، عورت کے نتائج الگ ہیں، اسی طریقے سے آپ جو محنت کرتے ہو، جو کوشش کرتے ہو، جو دنیا میں کام کرتے ہو، اس کے نتائج بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے والی آیت میں جو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اس کی اور جو آگے کی آیتیں ہیں، اس میں اس کو یہ سارے کام کو جو بہت ڈفرینٹ ہیں، الگ الگ ہیں، اس کو 2 کیٹیگری میں بانٹ دیا۔ ایک کیٹیگری یہ بنائی کہ اچھے کام، اور ایک کیٹیگری یہ بنا دی جو برے کام، یعنی وہ کام جن کے نتائج اچھے ہیں، اور وہ کام جن کے نتائج یعنی جن کے رزلٹ برے ہیں۔ تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، عطا مطلب دینا، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، وَاتَّقَى، اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات ہوتی ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اچھی بات کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے، بھلا کہا ہے، اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور چونکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایک اچھی چیز ہے، ایک بھلائی والی چیز ہے، اور اس بات کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے، اس بات کو دل سے مانتا بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر جس شخص کے لیے حقوق متعین کر دیے ہیں کہ انسان کو ان کے حقوق دینا ہے، جیسے یتیم کو دینا ہے، غریب غربا کو دینا ہے، فقیر کو دینا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو لوگ جو ہے کسی راستے میں پھنس گئے ہوں، جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، جو کوئی شخص بیمار ہو، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہ ہو، یا
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ خرچ کرنا ہو، یا کسی اور طریقے سے، چاہے وہ کوئی جو ہے اسلام کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن کھولا جا رہا ہو، کوئی اسکول کالج کھولے جا رہے ہوں، کوئی مدرسہ کھولا جا رہا ہو، تو اس میں خرچ کرنا ہو، تو اگر وہ اس میں خرچ کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کو وہ دل سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے آسان کرتے ہیں؟ اس کو آسان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہوتا ہے کبھی جو ہے اس کے لیے مطمئن ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ چاہتے ہیں یار اس کو نہیں کریں، ٹھیک ہے، ارے اس کو بعد میں کر لیں گے، یا آپ پر بار پڑتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کو نماز پڑھنا ہو لیکن آپ پر بوجھ لگتا ہے کہ یار نماز کیا پڑھیں، ابھی تھکے ماتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ کو تلاوت کرنا ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو کوئی بھلا کام کرنا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جو انسانی فطرت ہے، جو انسان کی جو فطرت ہے، اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ انسان کی فطرت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی کے مطابق آپ کا دل چاہنے لگے گا، یعنی آپ کا دل یہ چاہنے لگے گا کہ آپ کو نماز پڑھنے میں اچھا لگنے لگے گا، مزہ آنے لگے گا، آپ کو زکوٰۃ دینے میں مزہ آنے لگے گا، آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مزہ آنے لگے گا، آپ کو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ رہنے میں اچھا لگنے لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ جو کھانا کھائیں، آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ جو ہے کسی کی مدد کریں، تو یہ آپ کو خود سے اچھا لگنے لگے گا۔ تو یہ ہے آسان زندگی کے لیے بہترین طریقہ۔ اور اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اما من بخیل واستغنا، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی۔ یہاں بخل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرتا ہو، اپنے دوستوں پہ خرچ نہ کرتا ہو، یہ بخل مراد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بخل بھی شامل ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ وہ بخل بھی شامل ہے کہ ایک شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہو، اپنے دوستوں پر، اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تو وہاں وہ نہ خرچ کرتا ہو۔ اگر وہ کبھی خرچ بھی کرتا ہو تو وہاں پر بھی جو ہے وہ نمود کے لیے، شہرت کے لیے، چرچے کے لیے، فیم کے لیے یا پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا، دوسری والی کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ واستغنا، اور وہ بے نیاز سمجھتا ہو۔ بے نیاز سمجھنے کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہو کہ جو میں یہ کر رہا ہوں یہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اسے اچھے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بے نیاز رہتا ہو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ساتھ میں وہ اچھائی کو، بھلائی کی تکذیب کرتا ہو، یعنی اس کو جھٹلاتا ہو، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہو کہ بھلائی سے کیا ہوتا ہے، بھلائی کرنے سے کچھ نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو بات کرنے کا حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی وہ تکذیب کرتا ہو، اس کو وہ جھٹلاتا بھی ہو۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم سخت راستے کے لیے اس کو سہولت کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ہم سخت جو راستہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی زندگی آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کے دل میں اب برے کام کرنے کی، یعنی شہرت کے لیے کام کرنے کی یا برے چیزوں میں مال خرچ کرنے کی جو ہے آسانی کر دیتے ہیں، یعنی اس کا دل جو ہے اب اچھے کام کی طرف نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا دل جو ہے اب برے کاموں میں ہی اس کو اچھا لگتا ہے۔ برے کام ہو، اس کو شراب نوشی میں خرچ کرانا ہو، اس کو ناچ گانے میں خرچ کرنا ہو، اس کو جو ہے شہرت کے لیے خرچ کرنا ہو، اس کو جو ہے پیسے اڑانا ہو، اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اور وہی جو ہے اس کو وہ حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا کام کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہی سلب کر لیتا ہے، وہی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری سے بچائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب ہم
اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں جو ہم نے جو چند آیات کا ترجمہ کیا، اس میں خود ہمیں سبق بہت ہی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں رکھے، یا ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں رہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مال دیا ہو، بھلائی کی توفیق دی ہو، تو وہ بھلائی کرتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، وہ کوشش کرے ہر لمحہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس بات کی توفیق کی کوشش کرے کہ توفیق کا طالب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں یہ توفیق دے کہ اس کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا رہے، یعنی اس کو دل لگنے لگے اچھے کام کرنے کی۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے، اور باقی جو اس سے سبق ملے گا اور جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو ہم دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔